غزہ میں تقریباً 22 ماہ سے جاری اسرائیلی جارحیت نے انسانی المیے کی ایک نہ ختم ہونے والی داستان رقم کر دی ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ بمباری اور زمینی کارروائیوں میں شدت آ رہی ہے، جن کا نشانہ اسرائیلی دعووں کے برعکس عسکری اہداف نہیں بلکہ عام شہری، رہائشی علاقے، اسپتال اور پناہ گاہیں ہیں۔ ان حملوں میں معصوم بچے، بے گناہ خواتین، فلسطینی صحافی، کھیل کے میدانوں میں اپنا نام روشن کرنے والے فلسطینی کھلاڑی اور زندگی بچانے والے ڈاکٹر سمیت زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد شہید ہو رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے اسرائیلی فورسز نے امداد کی تلاش میں کھڑے فلسطینیوں پر فائرنگ کر دی تھی، جس میں معروف فلسطینی فٹ بالر اور اپنے کھیل کی وجہ سے فلسطینی پیلے کے نام سے مشہور سلیمان العبید بھی شہید ہو گئے تھے۔ جبکہ کل غزہ سٹی میں اسرائیلی فورسز کے ایک حملے میں معروف فلسطینی صحافی اور الجزیرہ کے نمائندے انس جمال الشریف سمیت الجزیرہ ٹی وی سے منسلک 5 صحافی شہید ہو گئے، جو الشفا اسپتال کے باہر ایک ٹینٹ میں موجود تھے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق انس جمال الشریف سمیت 5 فلسطینی صحافیوں کی موت کے بعد اسرائیل کے ہاتھوں غزہ میں مارے گئے صحافیوں کی تعداد 238 ہو گئی ہے۔ انس الشریف کی موت کے حوالے سے الجزیرہ کی مطابق اتوار کی رات دیر گئے ہونے والے اسرائیلی ڈرون حملے نے غزہ سٹی کے الشفا اسپتال کے مرکزی دروازے کے باہر صحافیوں کے لیے لگائے گئے خیمے کو نشانہ بنایا، جس میں 7 افراد شہید ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں الجزیرہ کے معروف رپورٹر انس الشریف سمیت الجزیرہ کے ایک اور رپورٹر محمد قریقہ اور کیمرہ آپریٹر ابراہیم ظاہر، مومن علیوہ اور محمد نوفل شامل ہیں۔ اس کے علاوہ غزہ کے مقامی فری لانس رپورٹر محمد الخالدی کے بارے میں بھی اطلاع ملی ہے کہ وہ اسی فضائی حملے میں شہید ہو گئے ہیں، جبکہ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کے مطابق اس حملے میں 3 صحافی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق اس حملے سے چند گھنٹے پہلے ہی 28 سالہ انس الشریف نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اسرائیل کی جانب سے مشرقی اور جنوبی غزہ سٹی میں ہونے والی شدید بمباری کے بارے میں پوسٹ کیا تھا۔ شمالی غزہ سے اپنی بے خوف رپورٹنگ کی وجہ سے انس الشریف غزہ کی سب سے زیادہ پہچانی جانے والی آوازوں میں سے ایک تھے، جو محصور علاقے میں جاری اسرائیلی نسل کشی کی داستان دنیا تک پہنچا رہے تھے۔ الجزیرہ میڈیا نیٹ ورک نے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے اسے اپنے صحافیوں کا ٹارگیٹڈ قتل قرار دیا ہے۔ غزہ میں صحافیوں کے قتل پر صحافیوں کی عالمی تنظیموں اور دیگر عالمی برادری نے سخت رد عمل دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس آفس اور ایمنسٹی انٹرنیشنل سمیت کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ، فورن پریس ایسوسی ایشن اور رپورٹر وداؤٹ بارڈر نے واقعے کی سخت مذمت کی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی اہم یورپی اتحادی ممالک، جرمنی اور برطانیہ کی حکومتوں نے بھی غزہ میں صحافیوں کے قتل پر تشویش کا اظہار کیا ہے، جبکہ آج غزہ سٹی میں فلسطینیوں کی ایک بڑی تعداد نے انس الشریف سمیت شہید صحافیوں کے جنازے میں شرکت کی۔ صحافی انس الشریف کی شہادت کے بعد ان کے ایکس اکاؤنٹ پر ان کا جاری کیا گیا، جو انہوں نے اپریل میں تحریر کیا تھا۔ انس الشریف کے آخری پیغام کے مطابق، یہ میری وصیت اور آخری پیغام ہے۔ اگر یہ الفاظ آپ تک پہنچ گئے ہیں تو جان لیں کہ اسرائیل نے مجھے قتل کر کے میری آواز کو خاموش کر دیا ہے۔ سب سے پہلے آپ پر سلامتی، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ جب سے میں نے جبالیہ پناہ گزین کیمپ کی گلیوں اور سڑکوں میں آنکھ کھولی، تب سے میں نے اپنی پوری کوشش اور طاقت لگائی تاکہ میں اپنے لوگوں کا سہارا اور آواز بن سکوں۔ مجھے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی بڑھائیں گے تاکہ میں اپنے گھر والوں اور عزیزوں کے ساتھ اپنے آبائی شہر مقبوضہ اسقلان واپس جا سکوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی سب پر غالب ہے اور اس کا فیصلہ آخری ہے۔ میں نے زندگی میں ہر طرح کا درد دیکھا، بار بار تکالیف اور نقصانات کا سامنا کیا، لیکن کبھی سچ بات کہنے میں ہچکچایا نہیں۔ میں نے حق بات بغیر توڑ مڑوڑ کے دنیا تک پہنچائی تاکہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں کا گواہ بنا سکوں جو خاموش رہے، جو ہمارے قتل کو قبول کرتے رہے، جنہوں نے ہماری سانس روکی اور جن کے دل ہمارے بچوں اور خواتین کے بکھرے جسم دیکھ کر بھی نہ پگھلے، اور جنہوں نے 1.5 سال سے زیادہ عرصے سے جاری ہمارے لوگوں کا قتل عام روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ شہید انس شریف کے آخری پیغام میں مزید لکھا ہے کہ میں فلسطین آپ کے سپرد کرتا ہوں، جو مسلم دنیا کا تاج ہے اور دنیا کے ہر آزاد انسان کا دل ہے۔ میں آپ کے سپرد اس کے لوگوں کو کرتا ہوں، اس کے معصوم اور بے گناہ بچوں کو کرتا ہوں جو کبھی خواب نہیں دیکھ سکے اور نہ ہی سکون اور امن میں جی سکے۔ ان کے پاک جسم ہزاروں ٹن اسرائیلی بموں اور میزائلوں کے نیچے کچلے گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے اور دیواروں پر بکھر گئے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ زنجیروں کی وجہ سے اپنے آپ کو خاموش رہنے نہ دیں اور نہ ہی سرحدوں کی وجہ سے اپنے آپ کو روکیں۔ آپ آزادی کی راہ کے پل بنیں یہاں تک کہ عزت اور آزادی کا سورج ہمارے چھینے گئے وطن پر طلوع ہو۔ میں آپ کے سپرد اپنے گھر والوں کو کرتا ہوں۔ میں اپنی بیٹی شام کو آپ کے سپرد کرتا ہوں، جو میری آنکھوں کا نور ہے، جس کی پرورش اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ میں اپنے بیٹے صلاح کو آپ کے سپرد کرتا ہوں، جسے سہارا دینے اور زندگی کے سفر میں ساتھ چلنے کی آرزو تھی، یہاں تک کہ وہ اتنا مضبوط ہو جائے
کہ میرا بوجھ اٹھا سکے اور میرا مشن جاری رکھ سکے۔ میں اپنی ماں کو آپ کے سپرد کرتا ہوں، جن کی دعاؤں کی برکت سے میں یہاں تک پہنچا، جن کی دعائیں میری ڈھال بنی اور جن کے نور نے مجھے میرا راستہ دکھایا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں طاقت دے اور میری طرف سے بہترین بدلہ عطا کرے۔ میں اپنی زندگی کی ساتھی، اپنی بیوی صلاح کو بھی آپ کے سپرد کرتا ہوں، جسے جنگ نے مجھے مہینوں تک جدا رکھا، مگر وہ زیتون کی مضبوط شاخ کی طرح ہمارے رشتے پر قائم رہی، صبر کرنے والی، اللہ پر بھروسہ رکھنے والی اور میری غیر موجودگی میں تمام ذمہ داریاں پورے حوصلے اور ایمان کے ساتھ نبھانے والی۔ میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ اللہ کے بعد ان کا سہارا بنے۔ اگر میں مر گیا تو مطلب میں اپنے اصولوں پر ڈٹا رہا۔ میں اللہ کے سامنے گواہی دیتا ہوں کہ میں اس کے فیصلے پر راضی ہوں، اس سے ملاقات کے لیے تیار ہوں اور یقین رکھتا ہوں جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اے اللہ، مجھے شہیدوں میں شامل فرما، میرے پچھلے اور آنے والے گناہ معاف فرما اور میرے خون کو میرے لوگوں اور میرے گھر والوں کے لیے آزادی کی راہ کا چراغ بنا دے۔ اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی تو معاف کر دینا اور میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ مجھے اپنی رحمت میں قبول کرے، کیونکہ میں نے اپنا وعدہ نبھایا اور میں کبھی بدلہ نہیں یا میں نے خیانت نہیں کی۔ غزہ کو مت بھولنا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اس سے پہلے معروف فلسطینی فٹ بالر سلیمان العبید ایک اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ 41 سالہ سلیمان العبید 6 اگست کو اس وقت اسرائیلی فورسز کا نشانہ بنے تھے جب وہ غزہ کے ایک امدادی مرکز میں اپنے بچوں کے لیے کھانا لینے کے لیے لائن میں کھڑے تھے۔ سلیمان العبید نے 2 دہائیوں پر محیط اپنے فٹ بال کیریئر کے دوران فلسطین کی نیشنل ٹیم کے علاوہ غزہ کے الشاطی کلب کی نمائندگی کی، جبکہ اپنے کیریئر کے دوران انہوں نے 100 سے زائد گولز اسکور کیے۔ سلیمان العبید کو ان کے شاندار کھیل کی وجہ سے مشہور برازیلی فٹ بالر پیلے کی نسبت سے فلسطینی پیلے بھی کہا جاتا تھا، جبکہ اسرائیل کے ہاتھوں ان کی موت کے بعد یورپی فٹ بال کی گورننگ باڈی یونین آف یورپین فٹ بال ایسوسی ایشنز یعنی یوئیفا نے سلیمان العبید کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے لکھا کہ الوداع فلسطینی پہلے، الوداع سلیمان العبید، ایک ایسا ٹیلنٹ جو سب سے تاریک وقتوں میں بھی بے شمار بچوں کے لیے امید کا چراغ بنا۔ مگر یوئیفا کی اس پوسٹ میں کہیں بھی ان کے قتل اور قاتلوں یعنی اسرائیلی فورسز کا ذکر نہیں تھا، جس پر برطانوی کلب لیورپول کے لیے کھیلنے والے معروف مصری فٹ بالر محمد صلاح نے یوئیفا پر تنقید کرتے ہوئے لکھا کہ کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ وہ کیسے، کہاں اور کیوں مارے گئے؟ دوسری جانب اسرائیلی کارروائیوں اور امداد پر کنٹرول کی وجہ سے سنگین غذائی قلت اب بھی برقرار ہے، اور اس ساری صورتحال میں جہاں غزہ کے لوگ ایک ایک کر کے اسرائیل کی مسلط کردہ نسل کشی کا شکار ہو رہے ہیں، تو وہیں اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو پورے غزہ پر قبضہ کرنے اور فلسطینیوں کو مکمل طور پر پٹی سے نکالنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ جمعرات کو اسرائیلی کابینہ نے غزہ سٹی میں نئی فوجی کارروائیوں اور پورے علاقے پر قبضے کا منصوبہ منظور کر لیا تھا۔ پھر اتوار کو نیتنیاہو کی امریکی صدر ٹرمپ سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی، جس میں اسرائیلی حکومت کے مطابق اسی منصوبے پر تبادلہ خیال ہوا، جبکہ اس کے بعد کل اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو نے بین الاقوامی صحافیوں کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ وہ غزہ میں ہونے والی اس نئی کارروائی کو جلد مکمل کرنے کی توقع رکھتے ہیں۔ اسرائیلی حکومت کے ان جارحانہ اقدامات پر اسرائیل کے اندر سے بھی سخت رد عمل آ رہا ہے، جہاں اسرائیل میں تقریباً روزانہ کی بنیاد پر جنگ کو وسعت دینے کے خلاف احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اب 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملے میں ہلاک ہونے والے اسرائیلیوں کے اہل خانہ نے اسرائیلی عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ 1 ہفتے بعد مجوزہ عام ہڑتال میں ان کا ساتھ دیں، تاکہ اسرائیلی حکومت کے غزہ میں جنگ کے مزید پھیلانے کے منصوبے کو روکا جا سکے۔ جبکہ فرانس، برطانیہ، کینیڈا اور مالٹا کے بعد آسٹریلیا نے بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے کل یہ اہم اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وہ ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کریں گے۔